یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ وہ المہند علی المفند جو علماء دیوبند نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین احمد بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پہ، تو اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے عشق رسول کو جسٹیفائی کرنا تھا اس وقت کے صوفی علماء عرب کے آگے، اس لیے ہم نے اس قسم کے عقیدے لکھ دیے ہیں۔ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر، تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا، ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے، جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام، ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں، اس وقت سعودی نہیں تھا، حکومت سعودیہ نہیں تھی، جو علماء تھے اس وقت، تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے، اتنی محبت ہے، ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے۔ تو ان سے زیادہ عشق رسول تو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ سن چکے کہ سفر پہ جانے سے پہلے اور واپسی پہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمایا، تم صرف کہو الحمدللہ، تم نے والسلام علی رسول اللہ ساتھ کیوں پڑھا؟ اب وہ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا جی تسی نبی دے گستاخ ہو، تسی درود شریف نو نہیں مندے، ہم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اگر اذان کے ساتھ ایڈ کر لیا۔ لیکن اس زمانے میں یہ کیڑے لوگوں کے دماغ میں نہیں تھے، ورنہ تو وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر آپ درود شریف کے ہی منکر ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جتنا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اس کے اندر غلو کرنا یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ عشق کا نام دے کے تو گمراہیاں پھر پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے، بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی معاف کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، ان کو سامنے بٹھا کے کیسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہہ رہے ہیں لگتا ہے نہیں سمجھ آئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلط بات۔ وہ سمجھ کہاں سے آنی؟ وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں، تو ظاہر سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے، جس کو پنجابی میں کہنا چھڑولنا چھوڑ رہے ہو، گپ شپ، تو وہ کہاں سے سمجھ آنی ہے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دیا، اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں نہیں جی نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے، اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو یہی عقیدہ ہے، آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ یہ جو بات المہند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا، اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کا یہ موقف ہے، آپ کا اس کے خلاف موقف ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا، جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا۔
تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں. یہ فروع کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو، ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فروع الدین. یہ دو بھائی نہیں ہیں. اصول الدین، اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو، وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد. عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے، یہ فروع نہیں ہوتا. فروع کہتے ہیں جو باہر والا حصہ ظاہری نظر آ رہا ہو. جیسے ایک درخت ہے نا، اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فروع ہے، اس کا تنا اور جڑ، وہ سارے پتوں کا تنا ایک ہی ہے مین، اور جڑ بھی ایک ہی ہے. تو وہ اصول الدین اور فروع الدین. فروعی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں، فروع لفظ ہے، فروع نہیں ہے. تو اصول ہو یا فروع ہو، دونوں میں صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے. یہ اب فروع کا مسئلہ تھا، یہ فروعی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ. یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا، عمل کا مسئلہ تھا. اس میں بھی عبداللہ بن عمر نے اسے ٹوک دیا. اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ سے عرش سے افضل ہے، یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ فروعی مسئلہ ہے. آپ راکھ بھی لیں تو خیر، نہ بھی رکھیں خیر، یہ تو اصولی مسئلہ ہے. اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے، کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے، بزرگ بابوں سے نہیں. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ ریاض الجنہ جس میں آج کے دن نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی قبریں ہیں، وہ سب جنت کے ٹکڑے میں ہیں. لیکن سلف صالحین میں سے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ اس جنت کے ٹکڑے کو اللہ کے عرش سے افضل قرار دے دیا جائے اور پھر یہ عقیدہ المحند علی المفند میں لکھا جائے. اور یہی عقیدہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، یہ تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب میں لکھا، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی شرح کے اندر یہی عقیدہ لکھا. اس کے بعد انہوں نے نور العرفان، ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے، وہ تو ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں، وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرش سے افضل ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، جانور کا پیٹ انہوں نے کہا اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ وہ نبی اس میں کچھ عرصے کے لیے 3 دن اور 3 رات کے لیے رہے، اس لیے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہو گیا. یعنی سب سے نچلی درجے کی اگر کوئی چیز ہے نا، تو وہ چیز ہے جو اللہ کا تخت حکومت ہے، اس کو انہوں نے کہنا ڈیگریڈ کرنا ہے. باقی انہوں نے جو غلوب کرنا ہے نا، وہ انہوں نے کر دینا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شرح مشکات میں وہ جہاں پہ دعا آئی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی شرح کی ہے انہوں نے. یہ اس دعا کی شرح ہو رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی کا رہا. جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں نبی علیہ السلام 9 مہینے تک رہے، وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہوگا. پھر ساری در تک نہ آپ رہے ہیں، آپ کہیں غار ہرا بھی افضل ہے اللہ کے عرش سے، غار ثور بھی افضل ہے. آپ بناتے جائیں ایکویشن، کیونکہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے، آپ نے بدعقیدگی پہ مبنی عقائد امت کو دینے ہیں، تو پھر بناتے جائیں. آپ کی منہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو قیامت والے دن ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں. اور جب ہم ان لوگوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں. بھئی بزرگ تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو پیچھے بزرگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، وہ اپنے جو معاملات، جس طرح غلام احمد قادیانی، وہ بھی تو فوت ہو چکا ہوا ہے نا. ہم کیوں اس کے نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گمراہ کن تھے؟ کیونکہ آج امت افیکٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کے نظریات سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ چیزیں تو ڈسکس ہوں گی، ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ڈسکس کرنا ہماری مجبوری ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصولی مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو. اپنی طرف سے امت کو انجیکٹ نہیں کرنا، اور یہ کہہ کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، رکھ بھی لیں تو ٹھیک، نہ بھی رکھ لیں تو ٹھیک. یہ اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں ہے.
یہ آیت قرآن حکیم میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی آئی ہے اور سورۃ النساء کے اندر بھی۔ سورۃ النساء کا جو حوالہ ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں، میں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا، یہ کرامت ہوئی ہے۔ میں نے قرآن کھولا ہے نا، یہ کرامتیں ہوتی ہیں، اور میں نے درس سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کو کھولا ہوا تھا کہ یہ قرآن پاک میں نے لا کے بھی رکھا ہے وہاں سے، ڈائریکٹ وہ آیت کھلی ہے۔ یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے، یہ ساڑھیاں بھی ہو جاتی ہیں تھوڑی بہت کرامتاں، اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہی صفحہ کیسے کھل گیا، اس لیے میں آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا۔ اور یہ پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت آئی ہے، اور سٹارٹ کے اوپر سورۃ النساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو، بڑھا چڑھا کے چیزیں نا افراط و تفرید کا معاملہ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہا کرو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ جو سچی ہو۔ اپنی طرف سے نہیں یہ بات بنا دو کہ وہ جی مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے، سیدہ آمنہ کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ یار یہ بیٹھ کے ان کو کہاں پہ شیطان پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ہم تو حیران ہیں کہ یہ کہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں، کس طرح کی جرت کرتے ہیں۔ مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، وکلماتہ اور اس کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم جو مریم کے اوپر القا ہوا، وروح منہ اور اللہ کی طرف سے خاص روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ اور مت کہا کرو کہ وہ 3 ہے یعنی خدا، انتہوا باز آ جاؤ، خیر لکم اس میں تمہاری خیریت ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو نہیں ہے الہ مگر وہ اکیلا، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وکفا باللہ وکیلا اور وہی اکیلا ہے کارساز۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہی کچھ تو کیا تھا نا ان کے ماننے والوں نے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ظاہر بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الانبیاء چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو بڑھا دیا تھا، حتیٰ کہ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ عقیدے وابستہ کیے، اور اس امت نے وہی کام جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ وہ بھی غلوب کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں، اپنے انبیاء کے بارے میں، اس امت نے بھی وہی کام کیا۔ جس نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہو، اس نبی کے بارے میں یہ عقیدہ دینا کہ ان کے قبر مبارک کا وہ حصہ جو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ دنیا سے جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دیں گے۔ میرے بھائی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اگر بابوں کو بجاتے ہوئے آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا تو قیامت دن یہ کتابیں ہی آپ کے کام آنی ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا ہے، بابوں نے کام نہیں آنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے پروپیگیٹ کیے ہیں انہی کو آپ اپنائیں۔ باقی یہ ادھار تھا، بڑے لوگوں نے مجھے ای میلز کی مفتی صاحب کا جواب دیں، مفتی صاحب کا جواب دیں، اور مفتی صاحب کے جب ہم جواب دیتے ہیں نا اور صرف بدعقیدگیوں پہ، ورنہ یقین کریں میں ان کے مفتیوں کے اگر ساروں کے پوسٹ مارٹم کروں میں ہزاروں کلپس بنا سکتا ہوں، ہمارا مقصد نہیں، ہم صرف اختلافی جو عقیدے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اسی مفتی صاحب کا آیا نا کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، میرا کلپ ریکارڈ ہوا، اس کے بعد اس نے اپنے موقف ہی بدل لیا۔ پہلے والے کلپ میں اس نے کہا ہوا تھا کہ میرا یہ عقیدہ آپ نہ رکھے تو خیر ہے، میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل مانتا ہوں۔ تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے، میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ بعد میں کہتا نہیں میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے افضل ہے۔ تو میں خود المحند المفند کے اس شق کے بارے میں نے بتایا کہ مجھے بھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عقیدہ یہ میرا ذریعہ ہے، طبعی میلان میرا اس بارے میں ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے، تو میرا جو اپنا طبعی رجحان ہے وہ ابن تیمیہ ہی کے قول کی طرف ہے۔
اور اتنی بھی حیا نہیں آئی کہ میں یہ بات کرتے ہوئے یہ کہہ دوں کہ میں نے انجینئر کا کلپ سن کے توبہ کی ہے. لیکن یہ اتنا ہوشیار ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. المہند علی المفند میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا، بلکہ میں اس میں توقف کرتا ہوں. تو ان محترم نے فوراً یہ ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ ان کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ مفتی صاحب کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن ابھی مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے. یعنی ان کے بیانات سن سن کے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ سے ہو گئے ہیں کہ اب ہم، حالانکہ جو میرے شاگرد ہیں، جو مجھ سے، میں 18 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے مدرسے میں اور فتوے کا کام کرتے ہوئے، اس وقت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پچھلے کلپ میں تو تم نے نہیں مانا ہوا تھا، اور وہ ڈال رہا ہے ابن تیمیہ کے کھاتے میں تاکہ اہل حدیثوں کو اپنے ساتھ ملا لے کہ جی ابن تیمیہ نے بحث کی ہے تو مجھے ابن تیمیہ کا موقف نہیں. ابن تیمیہ تو پہلے بھی بحث کی ہوئی تھی. انجینئر صاحب کے کلپ کی وجہ سے آپ کو توبہ کرنی پڑی، کیونکہ وہ اس میں خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری وہاں مجھے کلپ بھیج رہی ہے، مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو. میرا ایک بیان ہے اس بارے میں کہ اپنے بچوں کو، اولادوں کو اس قسم کے بیانات سننے سے بچائیں. ان کو یہ، میں خود نہیں سنتا، مجھے اس کے درجنوں کے لیے لوگ بھیجتے ہیں، میں نہیں سنتا. آج بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو میں سن کے اس کا رپلائی کر رہا ہوں. مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے اخلاق خراب نہ ہو جائیں اور میں کہیں مجھے خارج کی بیماری نہ پیدا ہو جائے. اس لیے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس کی کلپ نہ بھیجا کریں، مجھے نہ اس کے کلپ بھیجا کرو کہ میں بھی نہ گمراہ ہو جاؤں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی روش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کافر ہے، میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو کے کافروں کی روش نہ اڈاپٹ کریں. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو. اسی طریقے سے تم غالب آ سکتے ہو. ان کے بھی غالب آنے کا طریقہ ہے علی کو مت سنو. ان کے تو کلپ چڑھے ہوئے ہیں، میرا کبھی کلپ چڑھا ہے کہ فلاں کو مت سنو. میرا ایک بیان ہے اس بارے میں کہ اپنے بچوں کو، اولادوں کو اس قسم کے بیانات سننے سے بچائیں. میں کہتا ہوں سب کو سنو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 24 کیرٹ سونا کیا ہوتا ہے اور یہ ملاوٹ والی چیزیں جو بیچ رہے ہیں یہ کتنا فرق ہے. ہم کہتے ہیں انہیں مفتیوں کو سنیں، پھر ان سے پوچھیں کہ علی نے یہ دلیل دی، آپ نے یہ دی، آپ کی تو دلیل کمزور ہے. تو یہ ان کے پاس دلائل کی کمزور. اور پھر کہتے ہیں فروعی مسئلہ رکھ لیں، تب بھی آپ نہ رکھیں تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. آپ رفع الیدین کر لیں ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے، آپ ہم پہ نہ فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے سانو نہ چھیڑو، ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، اسی تو نہیں چھیڑتے تو سانو نہ چھیڑو. یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دلائل تو ہوتے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا انہوں نے، علماء دیوبند نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا. دنیا میں جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ اپنے بابوں کے پیچھے کتابوں کو نہ چھوڑیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا میری بات مانیں، ہم کہتے ہیں ہم جو دلائل رکھ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں رکھ رہے. یہ بخاری مسلم میرے بھائی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھی اگلا سوال ہے، محدث اور فقیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا حدیث سے مسائل نکالنا صرف فقہاء کا کام ہوتا ہے اور محدث صرف ریکارڈ کیپر کا کام کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو بلغوا انی ولو آیا والی بات کہاں تک صحیح رہ جائے گی؟ پلیز اس کی وضاحت فرما دیجیے. اس سوال میں سے جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ آپ کو نہیں آ رہی. یہ کتنا خطرناک سوال ہے. بیسیکلی اسلام کی ہسٹری کے اندر نہ دو پارٹیاں رہی ہیں. ایک کیٹیگری ہے جنہیں محدثین کہا جاتا ہے جی، اور دوسری کیٹیگری ہے جنہیں فقہاء کہا جاتا ہے. اب محدثین چونکہ سٹرکٹلی جڑے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ اور سارا کے سارا دین کی خدمت کی ہی محدثین نے ہے. ان محدثین نے جو بیک وقت محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. ٹھیک ہے. محدث کا مطلب ہے حدیث روایت کرنے والا. ایک لفظ ہے محدث زبر کے ساتھ، جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے. جیسے بخاری مسلم حدیث ہے اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. جی، لیکن وہ بھی نہیں ہے. ان کے دل میں بھی کوئی بات اللہ کی طرف سے وحی کے طور پہ نہیں ڈالی گئی،
ویسے کو مشورہ آ جائے دماغ میں، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی مواقع پہ انہوں نے مشورہ دیا اور وہی آیات نازل ہو گئی۔ محدث حدیث روایت کرنے والا، فقہ کہتے ہیں عربی میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ ٹھیک، اب وہ کہتے ہیں جی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، لاجیکلی تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ جس انٹینشن کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ پیچھے نیت درست نہیں ہوتی ہے۔ اس میں وہ ہمارے محدثین کو بھی محدث کہہ کے بیسیکلی گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ریکارڈ کیپر ہیں، ان کو کیا پتا اس حدیث سے کیا نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ان کا کام ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو اب پتہ ہے اس نے کون سا نسخہ نکلا ہے، جو دوائیں بیچنے والا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دوائی میں نے اس ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر اعتماد کرنا ہے، وہ صرف دوائیاں کیپ کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ دوائیاں اس طرح کیپ نہیں ہوئی ہیں جس طرح حدیثیں کیپ ہوئی ہیں، وہ تو بڑی محنت سے ہوئی ہیں۔ امام بخاری باقاعدہ فقیہ ہیں، ہر حدیث سے وہ رزلٹ نکالتے ہیں اور باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضور کے بڑے لاڈلے صحابی، سفر و حضر میں حضور کے نالین مبارک اپنے ساتھ رکھتے تھے، صاحب النالین مشہور تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس حالت میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے کہا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بالکل جعلی کہانی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا عبدہ و رسولہ تک۔ تو اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس حدیث کو کئی جگہ لے کے ہیں، کئی رزلٹ اس حدیث سے نکالے ہیں۔ کتاب الادب چیپٹر میں جو سلام والا چیپٹر ہے نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے، دو ہاتھ سے مسافے کا جواز۔ کتنے امام بخاری کا دماغ گیا ہے، جتنے والے حدیثوں میں نہیں گیا، اونٹ چلا جاتا ہے ویسے میرے لیکچرز تو بعد، وہ تو جان بوجھ کے ایک ہاتھ، میں تو اہل حدیثوں سے لیتے ہی دو ہاتھ کے ساتھ ہوں، اور کسی کے ساتھ ایک ہاتھ سے ہوں، اہل حدیث نہ میں دو ہاتھ نہ لینا، میرے دو ہاتھ کے مسافے پہ بھی کلپ ریکارڈڈ موجود ہے۔ تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ دو ہاتھ سے مسافے کا جواز، کہ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دو ہاتھ سے بھی مسافہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو امام بخاری کی ایک علیحدہ سی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سلمہ ابن اکوا کو دو تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ، یہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ رسول اللہ کے دو ہاتھ تھے ابن مسعود کے کیس میں، ادھر یہ کہتے ہیں یہ میرے دو ہاتھ ہیں، وہ تابعین اٹھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، تو دو ہاتھوں سے بیعت کی۔ تو اس پہ امام بخاری نے باب باندھا دو ہاتھ سے مسافے کا جواز۔ اس طرح کئی ایک امام بخاری رزلٹ نکالتے ہیں، تو امام بخاری بیک وقت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دو کیٹیگریز اس حوالے سے تو ہیں کہ کچھ محدث جو ہے وہ اس طرح فقیہ نہیں ہوتے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فقیہ نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے اپنے کسی حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ نہیں باندھی، بعد میں امام نووی نے باندھی ہے، تقریباً امام مسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، 350 سال کے بعد۔ لیکن امام مسلم نے جو ترتیب مسلم کی دی ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ حضرت علی کی شان میں جو حدیث آئی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کو حضرت علی کے فضائل میں نہیں لکھا، کتاب الایمان میں لکھا ہے امام مسلم نے کہ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، حالانکہ اس کو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی ڈال سکتے تھے، وہاں نہیں ڈالا، بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گھوڑوں کے دموں والی حدیث جس کو پکڑ کے رفع الیدین پہ لگاتے ہیں، امام مسلم نے ترتیب سے حدیثیں جمع کی ہیں، جہاں پہ سلام والی حدیثیں آتی ہیں وہاں جا کے اس کو ڈالا ہے، تاکہ کل کو کوئی قیام والی میں نہیں ڈالا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ قیام والا رفع الیدین ہے۔ بڑی انٹلیکچوئل امام مسلم نے کمال ترتیب لکھی ہے، اور یہ ان کی للہیت تھی کہ انہوں نے حدیثوں سے رزلٹ بھی نہیں نکالے، یہ بتانے کے لیے میرا خیال ہے انہی کو میسج دیا تھا کہ حدیث سے کوئی بندہ بھی رزلٹ نکال سکتا ہے، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے، کامن سینس۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، تم خود احادیث دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جو بہت دقیق بحثیں ہیں وہ تو ان سے بھی نہیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے تو یہ تقلید کر رہے ہیں، فقیہ تو ان میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوا ابھی تک، ورنہ تقلید کر رہے ہوتے پرانے اماموں کی، اور جدید مسائل میں آج کے علماء سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ان کے مقلد ہیں؟
وہ بہت دقیق مسائل ہیں جس میں کو بہت انٹلیکچوئل لوگوں کی ضرورت ہے. یہ پتہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ فوراً سوچے گا یہ تو یا علی مدد کہنا غلط ہے, تو ڈائریکٹ اس آیت سے مسئلہ نکال لے گا. تو اس کو کیا کہیں گے, یہ فقیہ کا کام ہے, آپ صرف اس کو آگے بلغوا عنی ولو آیا, اس کو آگے ہی پہنچاؤ, عمل کوئی نہ کرو, یعنی کام چک کے رکھو, آگے ہی چھوٹی آؤ, آپ کوئی نہ عمل کرو. یہ تو ہو گیا ایک مثال حنفیہ بریلویہ کے لیے. اب حنفیہ دیوبندیہ کے لیے بھی قرآن میں ایک بندہ آیت پڑھتا ہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی ہو. تو اگر کوئی دیوبندی آئے یہ پڑھے گا آیت سورہ نساء کی 171, وہ کہے گا واقعی اللہ کے بارے میں تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ المہند میں کیوں لکھا ہے علماء دیوبند نے کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش, کرسی اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے, تو یہ انہوں نے کس آیت سے نکالا ہوگا؟ دماغ سوچے گا نا. پھر وہی دیوبندی اگر بخاری کی حدیث پڑھ لے کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان بلند کی تھی, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, تو وہ سوچے گا یار یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہوگی کہ اللہ اور رسول کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی قبر اللہ کے عرش سے, اللہ کی کرسی سے, اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے افضل ہے. یہ کہانی کرائی ہے نا ایک, قرآن اس میں کہیں ہوتی تو ہم اسے کہانی کبھی بھی نہ کہتے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے, کہتے ہیں کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک, نہ بھی رکھے تب ٹھیک. کڈی وڈی کہانی ہے نا, تانوں نہیں چھڈنا, گھر تک پہنچاواں گے. رکھ بھی لے ٹھیک, کتوں کتنے لکھے ہے, کولوں کہانی بنائی, یہ اس لیے بنائی تاکہ سانو چھیڑے کوئی نہ, ٹھیک ہے نا. تو سر وہ ایک مفتی کی توبہ کہانی آپ دیکھ لینا, پھر ہم نے اپلوڈ کی ہے نا, کیسے اس نے پینترے بدلے ہیں. اور اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب نے ہمارے مسلک کے دیوبند کو بہت بدنام کروایا, اس سے بہتر تھا مفتی صاحب خاموش ہی رہتے. میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, کہ میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے, یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے, اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے, قیمہ بن کے دوسری طرف نکلتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی صحیح بات کرے, ہم انشاءاللہ رجوع ریکارڈ کرا دیں گے, ضرور رجوع ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے کئی معاملات کے اندر رجوع ریکارڈ کروایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ریکارڈ کروائیں گے, لیکن بات کوئی ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں, یہ فقہا کا کام ہے, بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں, یہ تو صرف آپ نے روایت کرنا ہے, اور روایت کرنا حدیث کے بارے میں ہے, اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش و خرم رکھے, اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے اسی طریقے سے پہنچا دیں. اور بعض اوقات کوئی شخص جو علم پہنچا رہا ہوتا ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس علم پہنچا رہا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اتنا فقیہ نہیں ہوتا, وہ اس میں اس طرح کی فقاہت نہیں رکھتا بنسبت اس کے کہ جس کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو سر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ اس سے پھر تو یہ بھی رزلٹ نکلے گا کہ جن صحابہ نے تابعین کو علم پہنچایا ہے, پھر آپ ان تابعین کو ان صحابہ سے اوپر مانے نا, کیونکہ پہنچانے والے وہ تھے, جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ تابعین ہے. اس سے بڑی حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں, جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا, اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے, جس میں آپ فرمایا میرا یہ پیغام باقی امت تک پہنچا دینا. بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ حدیث روایت کر کے محدثین کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. سر آج دیکھ لیں سعودی عرب کا ٹی وی ہے لیکن کسی عربی محدث کا نام نہیں اس پہ چل رہا ہوتا. رواہ البخاری, بخاری تو رشیا سے آئے ہیں. رواہ المسلم, مسلم تو ایران سے گئے ہیں, ٹھیک ہے, نیشا پور ایران میں آج بھی شہر ہے, کوئی شہریہ قبیلہ وہیں پہ رہتا تھا. رواہ ابو داؤد, ابو داؤد افغانستان کے خراسان کے رہنے والے تھے. ترمذی, ترمذ آج بھی ایک شہر ہے افغانستان کا جہاں کے امام ترمذی رہنے والے تھے. یہ پاکستان نے سپلائی لائن امریکہ کی بند کر دی تھی, تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ ترمذ اسٹیشن کا نام سنا تھا. تو ترمذی افغانستان میں ترمذ شہر ہے. یہ سارے کے سارے 6 کے 6 امام نان اور عربک ہیں. اور فقہ میں بھی آپ دیکھ لیں, ایک امام مالک کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ وہ عربی ہیں, ادروائز باقی سب کے سب اجمی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کتنے بڑے بڑے کام لیے. الحمدللہ. یہ روند مارتے ہیں نا کہ فقہا محدثین کی بحث کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. جب ان سے پوچھے آپ فقیہ ہیں تو کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں, پھر ان کو فقیہ لفظ رہو تو ان فقیہ لفظ رہو اور قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے اے مسئلہ, پھر ان تو لفظ رہو تو انہوں لبڑا ہی نہیں. سر قرآن کے بارے میں نہیں, قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے, تذکیر کے لیے آسان ہے کوئی سمجھنے والا؟ پورے قرآن میں کہیں ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے بڑا مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ یہ آیت کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورۃ القمر میں 4 دفعہ آئی ہے کم از کم, ٹھیک ہے 5 دفعہ بلکہ. تو قرآن سے ہم نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں, ہم مسائل نہیں نکالتے. اور میں نے ان کو بتایا کہ مسائل تو اللہ کے بندو تمہارے علماء بھی نہیں نکال سکتے. کئی سائنٹیفک فیکٹس پہ آیات ہیں جو آج ہمارے علماء کو سائنس آتی نہیں, پرانے کو بھی نہیں آتی تھی. میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیاء سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے. امام غزالی سے بڑا کوئی فقیہ ہے عرب و عجم میں؟ ان سے بڑا کوئی مفسر ہے؟ ان سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ اور غلطی کتنی بڑی کھا کے, کیونکہ علم غیب نہیں تھا ان کو. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا نہیں, 1060 گنا بھی نہیں, 1,60,000 گنا بھی نہیں, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو یہ ہمیں کسی ہمارے بزرگ اور فقیہ نے تو نہیں بتایا. اچھا یہ تیل جو دریافت ہے وہ کس مفسر نے کیا تھا؟ مجھے ان کا نام اتر رہا ہے. سر ایڈون تھے لیکن مفسر نہیں تھے, وہ امریکہ میں تھے, پنسلوینیا میں انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کیا تھا. اچھا سر یہ جو گھڑی ہے یہ کس حافظہ اللہ نے بنائی تھی جس کے اوپر نمازوں کے ٹائم چل رہے ہیں؟ اور یہ پرنٹنگ پریس جس پہ بخاری مسلم اور یہ مشکات قرآن پاک چھپ رہے ہیں اتنے خوبصورت, یہ کس رحمت اللہ علیہ نے اور کس دامن برکات مالیہ نے بنایا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھوڑے پلے, بزرگاں نے روڑے روندے رہندے ہو بہ کے. ٹھیک ہے, اس طرح نہ کیا کریں. احادیث کا محدثین کا مذاق نہ اڑایا کریں. محدثین فقہا بھی ہیں اور جو فقہا ہیں وہ محدثین بھی ہیں, 2 الگ کیٹیگریز بہت دقیق مسائل کے اندر ہیں. آپ جن مسئلوں میں یہ روند مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, سر آپ کے تو سارے مسئلے نہ محدثین سے ثابت ہیں نہ فقہا سے ہیں. وہ فقہ حنفیہ بریلویہ, فقہ حنفیہ دیوبندیہ, فقہ اہل حدیثیہ اور فقہ اہل تشیع کی ہیں. یہ قرآن و حدیث کے مسائل نہیں ہیں, لہذا ان کو اپنے جیب میں رکھیں. اور اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے, ہم اذان کا جواب دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد. یہ سوال آیا جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا, بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے, نعوذ باللہ. ان کے بقول کذب کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے. علماء اہل حدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں. میں کوئی علماء اہل حدیث یا کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کا سپوکس مین بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا, لیکن یہ جو کلپ جس دیوبند کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ الاپنے والے یہ علماء ہیں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں. میں قطعاً کسی کے مزاج پہ کبھی بحث نہیں کی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتا تھا, وہ گستاحان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا. ایون نارمل حالات میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی, ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی. اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے, لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا. اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ کر سکتے ہیں, تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے. لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں. آپ سخت لہجہ استعمال کریں, سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں, آپ کو حق حاصل ہے. گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں. لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ مجھے کئی لوگوں نے بھیجا. پہلے تو میں اس کو, ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں, مجھے پتا ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں, باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر جس طرح وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر, اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا. بھائی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے.
اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا. اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پیلے سے اور رونالڈو سے، اور کوئی آنا جی نا 2-4 ہے، میراڈونا سے بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے. تو پیلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا، اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی تو کارنر سے ٹکرائی تو اس نے کہا میچ روک دیں، یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا، میری کک غلط نہیں ہے. اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا تو اس کو گول دیا گیا. یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے، اتنا بڑا فٹ بالر نہیں کبھی ہسٹری میں ہے پیلے. اس کے بھی پیلے تسی اردو چ کہہ لو، پیلے پیلے ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اے تسی مولویاں نے کام شروع کرتے ہیں پیلے پہلے پیلے چھڈ دو اللہ دے بندے بار پھر لے برازیل دا ہو سی فٹ بالر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں، تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے آپ کے آ سکتے ہیں. تو یہ عالم صاحب نے بالکل شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، جو جن سے میں کئی معاملات میں بھی اختلاف رکھتا ہوں اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان معنوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ. اس طریقے سے استاد شاگرد وہ مولوی اور وہ شاگرد والا معاملہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا. لیکن یہ جھوٹا الزام، اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈڈ ہے شیخ زبیر لیزئی صاحب کی. 17 جون 2009 کو میں نے 1 to 100 کوسچنز کیے تھے جو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھیں 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا وتھ شیخ زبیر لیزئی. اس میں شیخ زبیر صاحب نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، نبی علیہ السلام تو یہ کرتے تھے، یہاں سے تلبیہ پڑھتے تھے، تم مجھے یہ بتاتے ہو، میں نے حضور کے ساتھ خود حج کیا ہے. تو یار مطلب انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے. اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کی، اس بندے نے یہی چلاکی کرتے ہیں، علماء کا طریقہ واردات ہوتا ہے. میں آپ کو تمام مقادر فکر کا طریقہ واردات بتاؤں. بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا، بریلوی مولوی نے، وہ کسی بندے کی غلطی اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا یار اس نے دیکھو نبی علیہ السلام دی گستاخی کر دیتی ہے. چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخ رسول ثابت کریں اور وہ پبلک متنفر ہو جائے. اچھا دیوبند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ چونکہ صحابہ آپ کو پتا ہے وہ ایک پوری کے پوری ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں. وہ گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہے جتنے وہ گستاخ صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں. یہ تو انجینئر صاحب ہی دس سکتے ہیں نا جہاں سارے چرے نے، اور آپ لوگوں کو بھی پتا، آپ بھی سارے انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ. تو وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں کہ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں کسی کو، تاکہ کہ یہ تو دیکھو جی زبیر لیزئی تو کہتے تھے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں، تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے. سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے، وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے. یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے. جیسے وہ شفاق صاحب کہتے تھے نا اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا. لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی حلوائی کر کے زندگی گزارے گئے. اب علماء سے میں کہتا ہوں آپ دعا کرو یوٹیوب دوبارہ چلی جائے، لیکن یہ دعا تو قبول نہیں ہونی، پاویں امام کعبہ گلو کروا لو. اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشد ثانیہ اسلام کی کرنی ہے نا. تو ظاہر ہے یہ پبلک نے ہمیشہ تو جاہل نہیں رہنا. اسلام نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچائے. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یہ مشکات میں آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی. اور یہ گھر گھر نبی علیہ السلام کا پیغام. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا، ابھی تک تو اتنا اسلام ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے. تو یہ ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ گستاخ صحابہ ڈکلیئر کر دو تاکہ دیوبندی وہاں اچھا گستاخ صحابہ او باجی بس ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں اہل حدیث کے اوپر. اہل حدیث جب کسی کو ٹریگر کریں گے نا اپنی عوام کو تو وہ سب سے پہلے استواء علی العرش کا عقیدہ اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے. او جی تو یہ دیکھو وہ علی تے اللہ نو عرش تے نہیں مندا، کوئی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے، توحید اور شرک والا، کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں شرک سینسٹیو ایشو یہ وہ. اب آپ آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ آپ کو کبھی توحید، شرک، گستاخ صحابہ، گستاخ نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے. وہ کہیں گے جی اے تے یزیدی ہے، اے تے حسین دا گستاخ ہے،
یہ تو علی دا ہی نہیں مننے والا، کیونکہ یہ سودا ان کی پبلک میں بکے گا۔ سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں، ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ دے وہ بندے ہو تہاڈا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے، کسی جاہل نال نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ سکول ہی نہیں پڑھ سکیا سی تے کسی دوسری لائن چ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطہ پڑا ہے، تو اب آپ، میری وائف بھی اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ اب علماء کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تو واقعی مصیبت تو کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ہے ان کے تو ویژن، ان کا تو ایک انٹلیکچوئل لیول ہی بہت بلند ہوتا ہے، وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئرنگ کرے۔ اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ یہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا، کہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیر لیزئی، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد ہی آپ کو تسلی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے۔ میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ میرا چیلنج ہے، انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ کرام جھوٹ بولتے تھے، لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا، اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا ہے کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے، اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لقمہ شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بھی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، شیخ زبیر لیزئی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا، اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے۔ شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے، صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے، مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے کذاب راوی ہیں، حدیثیں گھڑنے والے، جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے، ان کی اکثریت تابعین میں ہے، کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی، لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، قانوناً تابعی تھے، قانوناً تابعی تھے، اندر سے وہ منافق تھے۔ ابان بن ابی عیاش تابعی ہے، جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب راوی ہے، اس کی روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر لیزئی صاحب کا شاگرد تو نہیں تھا؟ عباد بن ابی عیاش کون تھا؟ اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں، جس کو آپ حضرت عثمان کی شہادت جس کے متھے مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے، وہ آیا تھا بعد میں، اس کو مولا علی نے قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو۔ وہ کون تھا؟ وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا؟ کون تھا؟ وہ تابعی تھا۔ خوارج کون تھے؟ تابعین تھے۔ یزید کون تھا؟ تابعی تھا۔ حجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا؟ تابعی تھا۔ اس برے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہیں، اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی، اس اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے۔ فتنے تو سر اس زمانے میں جو اٹھے ہیں وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے۔ آج تو نبی علیہ السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے 61 ہجری میں جب سیدنا حسین علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے پورے گھر کو ذبح کیا گیا۔ اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار، میں اپنے بعد تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔
اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 6466, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے, جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے, اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہیں, یہ صحابہ اٹھا لی جائیں گے میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. تو سر فتنوں کا دور تو نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد شروع ہو گیا. وہ دور کی برکتیں سنا کے کہتے ہیں اس نے جھوٹ بول دیا, اس دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا. جھوٹ تو بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے. میں اس پہ فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں, لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک لوہار کی اور 100 سنار کی, میں 100 نہیں ماروں گا, حالانکہ میرے پاس تو 100 کیا 1000 ہی لوہار کی ہوتی ہے, میرے پاس ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہیں. میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو, اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی عوام کو صحیح بات بتاتے ہو. صحیح مسلم میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 6229. غدیر خون کی جو حدیث ہے نا, اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. یہ صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں, 6225 سے 6228 تک, سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی علیہ السلام فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک 4 طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں. جامعہ ترمذی میں بھی ہے 3713, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے, اور کتابوں میں بھی. مسلم شریف میں یہ 4 جو غدیر خون کی حدیثیں ہیں نا, اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا, اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے. غدیر خون کی 6228, یہ ہے 6229 مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں. اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, اور چیک کرنے کا طریقہ ان کے شوکیس کھولیں, اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے. یہ پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی بھی نہیں ہے. میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں HD کیمرے میں, حدیث کے الفاظ. دارالاسلام پبلیکیشن کی ہے, بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں, دیوبندی اپنا دیکھ لیں, اہل حدیث اپنا دیکھ لیں. صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چیپٹر میں باب فضائل علی کھول لیں, اس میں آپ کو یہ حدیث غدیر خون کے ساتھ اگلی حدیث مل جائے گی. غدیر خون پہ میرا کلپ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. غدیر خون دنیا میں کہیں لکھیں, سب سے پہلے انجینئر صاحب کی ویڈیو کھلتی ہے. یہ صحیح مسلم جو ہے جی, اٹھیں جی فرانس صاحب اٹینٹیو ہو جائیں. یہ صحیح مسلم جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ عربی میں چھپی ہوئی ہے, دارالاسلام پبلیکیشن کی. میں عربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں, اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں, اس کے بعد میں اس کی عربک بھی کور کروں گا. جو میں حدیث بتانا چاہ رہا ہوں 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں, اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی, امید ہے اس پہ نشان بھی لگا ہوگا. 6229, ہاں جی یہ آ گئی. یہ حدیث کا صرف یہ اوپر والا پورشن ہے, اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں, ریڈ لائنوں کو. یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں, آپ تسلی سے زوم کریں گے, جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے, اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے. یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں. تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. صحیح مسلم 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703, اور مسلم میں جو فواد عبد الباقی کی ترکیب ہے نا بٹوں والی, اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38. اور یہ حدیث مشکات میں سیدنا علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے. یہ والی حدیث نہیں, اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے, لیکن یہ والی حدیث آپ کو مسلم شریف ہی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں. یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا. یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا, یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد الملک بن مروان کا جو باپ تھا مروان, وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ مدینے پہ گورنر تھا, اسی کی اولاد آگے پھر سنبھالتی رہی. بہرحال یہ صحابہ کا دور ہے.
آل مروان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف، یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت کے واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہیں۔ ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی، یہ وہ صحابی ہیں سہل ابن سعد السعدی، جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں۔ یہ الموطا امام مالک میں بھی ہے اور امام مالک سے امام بخاری نے 2 واسطوں سے لی ہے۔ سہل بن سعد السعدی اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہی سہل بن سعد السعدی ہیں۔ رجل من آل مروان، ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینے میں حکمران بن کے آیا۔ قال فدعا سہل ابن سعد، تو راوی کہتے ہیں اس نے سہل ابن سعد کو بلایا۔ سہل ابن سعد بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے، صحابی ہے اور شروع کے صحابہ میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے، بدری صحابہ میں سے۔ فامرہ، اور اس نے حکمران تھا، اس نے حکم دیا صحابی کو، این یشتم علیہ، کہ علی کو گالیاں دے۔ سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید، گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے، یہاں سب کا لفظ نہیں ہے۔ یشتم علیہ، سب و شتم، شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو۔ ابھی بھی آگے مزید تسلی ہوگی اس کا بھی، اگر آپ نے اور مطلب نکالا وہ گالی کیا تھی وہ بھی اس میں آ گئی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو کسی ناسبی کے گلے سے نیچے نہیں اترتی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آل امیہ کے دور میں صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے، اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 90 داخل کی خطبے میں سیدنا علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت۔ یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی۔ اچھا، صحابہ پہ ممبروں پہ تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے؟ آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے، حضرت علی پہ تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے، کسی اور پہ ہو تو یہ رافضیت ہے۔ تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ 41 ہجری سے 99 ہجری تک، صلح حسن کے بعد سے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید ہوتی تھی، تنقید بھی حرام ہے۔ تنقید نہیں تھی، لعنت ہوتی تھی۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، یہ الفاظ میں بدلنے لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے۔ قال فابا، تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا، یار علی پہ کو گالی نکالے گا؟ نبی کا بچہ، نبی کا داماد، نبی کی اولاد کا باپ، آل محمد کا باپ علی ابن ابی طالب، دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کا بھائی، حضور کی لاڈلی بیٹی کا خاوند، کسی کی جرت ہے اس کو گالی نکالے، اور وہ صحابی ہو بدری۔ قال فابا سہل، تو وہ کہتے ہیں کہ سہل نے انکار کر دیا۔ فقال له، تو اس حکمران نے ان سے کہا، اما اذا ابیت، اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے، فقل، تو بس اتنا کہہ دے، لعن اللہ ابا تراب، تو کہہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اگر علی پہ لعنت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ ہی لعنت بھیج دے۔ یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، یہ لعن کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، لعن اللہ ابا تراب، یہ وہ کہتا نہیں صحابہ کرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں، ان پر لعنت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر، اور صحابہ انکار کرتے تھے۔ اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی نے کہہ دیا جھوٹ بولا جاتا۔ جھوٹ تو چیز ہی چھوٹی ہے، اور یہ آپ کے اس جعلی کلپ کی برکت ہے کہ آج پبلک کے سامنے یہ چیزیں میں لے کے آ رہا ہوں۔ آپ نے جھوٹا الزام لگایا، آپ جتنی اس طرح کی حرکتیں کریں گے واللہ آپ اپنی پبلک کے سامنے اتنے ہی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے، کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا۔ اس نے کہا تو کہہ دے ابو تراب پہ لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سہل ابن ابی سعد نے، بخاری کے الفاظ ہیں 3703، ایک کہکا لگایا، ہائے 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 ہائے، کہکا لگایا، اور انہوں نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ ابو تراب پہ لعنت بھیجے؟ علی تو سب سے زیادہ اسی نام سے ہی خوش ہوتا تھا۔
وہ حقارت سے آل امیہ نام لیتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. اب کسی کو کہا جائے مٹی والا, یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہا جائے نا مٹی والا, تو وہ برا ہی مانے گا نا, مٹی والا. تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب کہیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیس بھی ہو جائے گی, کنیت بھی سب کو پتا ہے, ابو تراب ہے, اور ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا. لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ, یہ کہتے. انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے خوش نہیں ہوتے تھے, تم تحقیر سے نام لے رہے ہو. پھر انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا تھا سال؟ ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی, صحابہ تو ابو الحسن کہتے تھے, لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی. تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا, میاں بیوی تھے, آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر ہے تیرا چچا زاد؟ انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اچھے خاوند وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں, نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. اور میں الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہوں. اچھا, تو علی ابن ابی طالب, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کدھر ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. علی نے کدھر جانا تھا؟ مسجد میں, مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے زمین پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ, آپ فرمایا رکو میں خود جاؤں گا. خود گئے اور سیدنا علی اسی طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اوے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو تراب بلیوں والا, پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیا کرتے تھے, نک نیم. یہاں پہ کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب. اور سیدنا علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی, ابو الحسن کی بجائے ابو تراب اپنی کنیت رکھ دی. تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لعنت بھیجوں. مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی ہے ان کے علماء کی, انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا, یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے. اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں, اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی آ گیا. انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا. اور پھر ان سے پوچھیں کہ زبیر لزئی نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے, یعنی تابعین. اس سے بڑا کام ہوتا تھا. شیخ زبیر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ کرام کو ممبروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لعنت کروایا کرتے تھے, تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک کے دھواں چھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے. اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے. یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ان کو فرحان صاحب یہ دکھا دیں. یہ فری, ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے, اور پی ڈی ایف آپ ahlsunnatpak.com سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث 70% بخاری اور مسلم سے ہیں, اور باقی کتابوں سے الحمدللہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت کربلا تک, جنگ جمل, صفین, نہروان, اس کا حقیقی پس منظر, یہ جعلی پس منظر نہیں, خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا. عبداللہ بن سبا تھا, اس نے 10,000 صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا, نعوذ باللہ. یہ عبداللہ بن سبا نے ان کی مت ماری تھی, انہوں نے چند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا. تو یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے, واٹس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں. آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری, اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر, +92 321 59000162. مفت پی ڈی ایف آپ کے گھر آئے گا الحمدللہ. مور دین 1 لاکھ, 1 لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری الحمدللہ پر منتھ پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے. 1 روپیہ ہم کسی سے نہیں لیتے اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ نے ہارڈ کاپی بھی فری منگوا سکتے ہیں,
یہ ریسرچ پیپر کی، اور الحمدللہ یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے، کسی کے پاس جواب نہیں، وہ کہنا سچائی ہے بس بیان نہیں کرنی چاہیے. تو یہ نمبر +92-321-5900-162 عثمان بھائی کا نمبر ہے، کال کریں، ٹیکسٹ بھیجیں، اپنا نام پورا ایڈریس بھیجیں، فری آپ کے گھر میں ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچا چٹا سارا اس میں کھل گیا ہوا ہے. ناسبیت کہتے ہیں سیدنا علی سے بغض رکھنے والے لوگ، جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کتاب میں، کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں، دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف رافضی نہیں ہوتے، ناسبی بھی ہوتے ہیں، اور وہ اب تمام اہل سنت کے آف شوٹس کے اندر موجود ہیں. اہل حدیث میں بھی ناسبی ہیں، دیوبندیوں میں موجود ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں. بریلویوں میں پہلے بہت کم تھے، اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ ناسبی اور رافضی دونوں. اور میں ان کو بتاؤں، یہ شرم کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا، ایک لیکچر ہے میرا، مسئلہ نمبر 101 مسئلہ، صحیح مسئلہ خروج، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے، ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس. بلکہ میں آج اسپیشلی، چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا، اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے، کہ میں آج باقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی بریلویوں کی ساتھ لے کے آیا تھا، کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں. شبیر بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا، یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں. پہلی 92 روایات صحیح مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، خود لکھا ہے انہوں نے، جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن. یہ دونوں باتیں لکھی ہیں. کہتا ہے جی کذب کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. اور جو صحابہ پہ لانتے بھیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ. یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی جھوٹی روایتیں انہوں نے نبی اسلام کے اوپر گھڑی ہیں. صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے، اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہی رونا وہ اس زمانے میں رو رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو جائے گا ضعیف روایتوں کی وجہ سے، آج ہو گیا ہوا ہے. تو یہ مقدمہ میں نے پورا پڑھایا ہے، اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ. میں آج اس ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب پہ اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا، میں امام مسلم سے ثابت کروں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، اور مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. ورنہ تو حدیث سنتے، یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی. اور یہ بھی انہوں نے جھوٹ مشہور کیا جی حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان کو آ کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، جس کو 14ویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے، وہ صبائی پارٹی تھی. حضرت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ صحابہ نے پوچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے. یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا ہے یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے ایسے ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے آپ لاچار ہو گئے. وہ تو مسکین تھا لیکن آپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے. اب یہ بات مجھے ضمناً آئی، آج میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی بڑے سے. یہ صحیح بخاری بھی، یہ اے مسلم دیکھی سی نا، ہوں بخاری بھی دیکھو، یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے. اے جناب منوک پہلے کڑ لین دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695. یہ تو مجھے نمبر یاد ہے، اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر. یہ صبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا، یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے اوپر نشان لگا رہا ہوں، اور میں آپ کو
اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا ہوں، اور اس کے اوپر امام بخاری کا باب بھی ہے کہ فتنے اور بدعتی امام، فتنوں کا امام اور بدعتی امام، اس کے پیچھے نماز درست ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی محلوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں، یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 695 جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ان کو دکھائیں. پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو. اے روزے دی برکتاں نے شیطان قید ہے نا، تو میں کہ وہ آزاد ہونے تو پہلے پہلے جڑے وہ شتونگڑے نے نا، جڑے من الجنتی والناس، ہاں جی وہ بھی چڑھ جان، تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی، صحیح چھوڑ کے گیا سا. اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں، صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں، اکثر نظر بھی آتے ہیں. آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر. اچھا جی یہ دکھائیں جی، ان کو کلوز کریں 695 صحیح بخاری سے. سیدنا عثمان سے آ کے صحابی پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھیں. انہوں نے کہا 1.5 اینٹ کی مسجد آدھا بناؤ. انہوں نے کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور میں کہتا نہیں ہوں، پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے، اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں. آج سے نہیں، شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی، اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آ جائیں آپ مسلم شریف کا مقدمہ. یہ مسلم شریف بھی دکھائیں جی ان کو، بریلویوں کا ترجمہ شبیر برادرز کا. اس کا مقدمہ بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہیں گے یار وہ ذرا یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے نا، باقی تو گستاخانہ ترجمے کرتے ہیں، وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو. شبیر برادرز سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے، اربوں کے شیئرز ہیں اس کے، اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں. انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی ہیں، سب سے زیادہ، بلکہ اہل حدیثوں سے زیادہ انہوں نے چھاپ دی ہیں. اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا جی، میں اس مقدمے میں سے روایات پڑھوں گا. اب ساری روایات مجھے وہاں HD کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی مسلم شریف کسی بہانے سے مسلم شریف خود کھولو گے نا، آپ کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں. میں صرف پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں، آج کی نہیں، 7-8 سال پہلے کی. آج میں نے اسپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا، مولا علی علیہ السلام سے ہے. مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا، جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے کہ جی وہ شیخ زبیر لیزئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ. آگے سنیں، یہ کافی ہے. مسئلہ 36 میں نے سارا پڑھایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے. جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا، میں نے خود سنا ہے، میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے. اسی لیے محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کہ کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں. اچھا جی، ہاں یہ سن لیں آگے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں. تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیر لیزئی صاحب حدیثیں بیان کرتے تھے یا تابعین بیان کرتے تھے یا یہودی کرتے تھے؟ اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ اب ہم پہلے واقف ہو تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، یہ خود سے بیان کر رہا ہے. اچھا اچھا. اس کے آگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ عبداللہ بن ابی ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ ابن عباس حضرت علی کے کچھ فتوے آپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھجوا دیں، کیونکہ حضرت ابن عباس حضرت علی کے وہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے نا. تو ابن عباس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے، جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے نا
کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے کے منبر پر ظہر سے لے کے مغرب تک بیچ میں عصر کی نماز ایک پڑھتے تھے, بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے, وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے. تو حضرت علی ظاہر ہے کوفہ تو پھر علم کا گڑھ بن گیا تھا, حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن عباس نے منگوایا کہ ابن ابی ملیکہ کو بھیجیں, تابعی کو. جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن عباس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا, انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے ہیں. حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوے بدلنے والے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے یا تابعین تھے؟ تابعین. یہ آندہ اللہ دے بندو ایک کلپ نہ اس طرح ریکارڈ کرانا. آگے سنیں, ابو اسحاق کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد نئی بدعتیں ایجاد کر لیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے, ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے. یعنی حضرت علی کے فتاوا تھے, جس طرح آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے بھی ہائی کورٹ ڈیسیژن لیتا ہے نا جی, سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اس وقت میں کیا تھا, اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو حضرت علی جو ہے کوفے میں پہنچ کے حضرت ابو بکر عمر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے. آگے ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں کہ پہلے زمانے میں, اچھا ابن سیرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صحابہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو, خود تو وہ تابعی ہیں. پہلے زمانے میں اسناد کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے, لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ. اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے, اگر وہ اہل بدعت ہو تو قبول نہیں ہوتی. یہ اہل سنت جو ہے نا وہ اہل سنت انفی دیوبندی, اہل سنت انفی بریلوی, اہل سنت سلفی اہل حدیث نہیں ہے, یہ اہل سنت صحابہ تابعین والا, سنت کے طریقے پہ چلنے والا. اہل بدعت کی روایت قبول نہیں کرتے. آگے آئیں جی, ابو زناد تابعی کہتے ہیں, تبع تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے, والد ہوا تابعی, کہ میں نے مدینہ منورہ میں 100 ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے, لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑی بڑی جھوٹی روایتیں قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتویٰ, وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی. آگے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے, اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے. ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے مراد اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لی, ان کا سند لفظ آ گیا چلو میں مت مارتا ہے پبلک. یہ اسناد ہوتی ہے جیسے ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا محمد ابن ادریس شافعی سے, شافعی نے سنا مالک بن انس سے, مالک بن انس نے سنا نافع سے, نافع نے عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس چین کو, اس ٹریک کو, اس طریق کو کہتے ہیں سند. یہ تو ہڑی ڈگریاں نہیں نے, کیونکہ آپ کی ڈگریاں بریلویوں کی دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کی بریلوی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے, وہ کہتا ہے وہ تو جاہل ہے. یہ تو ہڑی ڈگریاں تو سب نے جاہل ڈکلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں. ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں, ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں, ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لا نفرق بین احد, ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا, میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں. ہائے یحییٰ بن سعید القطان تبع تابعی, بڑی مشہور یہ تبع تابعی, 198 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یحییٰ بن سعید القطان کے بارے میں احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدثین میں نہیں دیکھا. اور یہ وہی ہیں جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی 100 دانوں کی. یحییٰ بن سعید القطان بہت پرہیزگار تبع تابعی تھے. اب یہ پرہیزگار لوگوں کی آپ بات سنیں. یحییٰ بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نقل کرتا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب ذرا یہ نیک نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا, آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے, بڑی میٹھی میٹھی باتیں, پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں, بڑی رکت انگیز واقعات, قصے, کہانیاں, دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام مکاتبے فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے, ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین دیوبند مکتبہ فکر میں بھی ہیں, اور ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ہیں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ. اچھا, میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی.
یہ آج کے زمانے کے نہیں، اس زمانے میں بھی تھے، تابعین کے زمانے میں. اگر ایک تبع تابعی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا. اور تابعین کس کے زمانے کے؟ صحابہ کے. آگے سنیں، بات ختم نہیں ہوئی. ابن ابی عتاب کہتے ہیں میری ملاقات یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن یحییٰ نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ قول ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں. اب امام مسلم کا ذرا فتویٰ سنیں، میٹھی سی بات. امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے. ایڈے جھوٹے نے، جھوٹ بول بول کے نکلتا ہی جھوٹ ہے، قرآن حدیث نکل ہی نہیں سکتا انہاں دی زبان تو. امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ پلان کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اے ہوندے ہی جھوٹ ہے جی قصہ کہانیاں سنانے والے، ان پہ فی البدی جھوٹ جاری ہوتا ہے. یہ امام مسلم نے قلم ہی توڑ دیا. سنیں دوبارہ الفاظ. ہوئے 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 ہوئے. قال مسلم یقول یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے. اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے تو پبلک کو اشتعال آتا ہے. جب آپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے، واہ، یہ وہ ہوتی ہے بات. پھر ٹھیک ہو گیا جی. جھوٹ بھائی مزیدار تو ہوتا ہے نا. پھر آگے چلیں آگے چلیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے سنیں، بڑی مزے کی بات ہے. حمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو داؤد اعمہ قتادہ سے ملنے آئے. قتادہ بھی تابعی ہیں، ایک صحابی بھی ہے قتادہ. جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے. 18 بدری صحابہ کو. قتادہ نے کہا وہ یہ شخص تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ؟ اللہ کی قسم یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. حسن بصری جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی، اور سعید ابن مسیب جیسے تابعی نے بھی کسی بدری صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے، سعد ابن ابی وقاص کے. ان کا نام سعد بن مالک ہے، کنیت جو ہے وہ مالک کی ابی وقاص ہے. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہے، بخاری میں دونوں نام آتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر التابعین ہے، یہ وہ تابعین ہے جن سے صحابہ نے بھی حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں 18 کو ملا ہوا ہوں. تو وہ یہ 18 کا جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ شیخ زبیلی زئی صاحب کا شاگرد تھا، یا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا، یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھا، یا تبلیغی جماعت سے تھا، یا دعوت اسلامی سے تھا؟ تابعی تھا اور کہہ رہا 18 بدری. تو دوسرے نے پکڑ لیا، ان کا جھوٹ ماردا جے. اے جھوٹیاں کو پریشان. آج کل لوگ کہتے ہیں یار اتنے علماء جھوٹ بول کر نہ پریشان ہویا کرو. اللہ دے بندو جدو صحابہ دے دور جدھر جھوٹے جھوٹے مولوی گزرے نے تے آج دے زمانے چ ہوتے کوئی ایسی گل نہیں یار. پریشان نہ ہو، انہوں دی اولاد ختم تو نہیں ہوگی نا، یہ انہی کی اولاد ہے نا سر. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں جی. اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے، یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں فلاں روایتیں سنی ہے. دوسرا تابعی کہتا ہے وہ اللہ کا خوف کرو، اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے. اسی طریقے سے علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی عیاش سے 1000 حدیثیں سنی، جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تہمت باندھی ہے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا. ابان بن ابی عیاش 1000 حدیثیں سنائی اس تابعی نے. اور یہ وہ تابعی ہے جو امام حنیفہ کا استاد بھی ہے. یہ نہ کہیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ، مطلب امام حنیفہ کے استاد میں بڑے کذابین بھی لوگ موجود ہیں جن کو امام حنیفہ نے چھوڑ دیا تھا. جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ وہ کذاب تھا، بلکہ امام حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کذاب شخص کوئی نہیں دیکھا اور عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور عطا بن ابی رباح تابعی تھے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ تبع تابعی تھے. اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل صحابی ہے. بہرحال ابان بن ابی عیاش سے میں نے اور حمزہ نے 1000 حدیثیں سنی. ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے صرف 5 روایتوں یا 6 روایتوں کی تصدیق کی، باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری جھوٹیاں نے، ساری جھوٹی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلے جی. مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے
ہم سے حدیث بیان کی. تو ابو نعیم نے کہا کیا عبداللہ ابن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین سے 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے 33 ہجری میں. وہ تابعی کہتا ہے کہ جی جنگ صفین پہ عبداللہ بن مسعود سانو میں لڑا ہے سن, انہوں نے حدیث بیان کی تھی. وہ کہندہ اللہ دیا بندیا وہ قبر جو نکل کے آگے سن. ان کو کیا پتا تھا کہ بزرگان دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں, تابعین کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ قبر سے نکل سکتے. انہوں نے کہا یار قبر سے تو نہیں کوئی نکل سکتا, یہ جھوٹ ہے. اس طرح آگے آتا ہے کہ ایک راوی کی انہوں نے برائی بیان کی تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی غیبت کر رہے ہیں. تو امام مسلم کہتے ہیں اس تابعی نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. ٹھیک ہوگا جی, یہ دیکھ لیں. یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا, بہرحال ٹیسٹ کے لیے کافی ہے. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا, میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی. ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا 1362 ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاخانہ معاملہ ہے, انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا. ابھی فی الحال میں اس کو لانچ کرنے لگا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں, جھوٹے الزامات نہ لگائیں, علمی رد کریں. میں تو کہتا ہوں وجادلہم باللتی ہی احسن, پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے, جھوٹ کے بغیر. ٹھیک ہوگا جی.